الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ وتعالی کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ احباب محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو انہی آیات کے تحت جو سورہ طٰہٰ سے ہم نے تلاوت کی ہے 16ویں سپارے کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا یا منہ پھیرا، فإن له معیشتا ضنکا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تو ہم نے اس کے دو پہلو کہ پہلے وہ جو ذکر میں مصروف رہتے ہیں، یعنی جو ذکر میں شاغل رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی برکات۔ پھر اب یہ ہے کہ جو غافلین ذکر ہیں، جو قرآن مجید کی آیات، ان کا ترجمہ ہم نے ابتدا ہی میں عرض کر دیا تھا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک سزا یہ بیان فرمائی کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تو پہلی سزا ان کی یہ کہ ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور دوسری سزا یہ بیان فرمائی کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پھر قیامت کے دن انہیں نابینا اور اندھا اٹھایا جائے گا، اور جب وہ پوچھیں گے کہ ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا، تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے پاس آیات آتی تھی اور تم نے ان آیات کی طرف توجہ نہیں کی اور اپنی زندگی میں دنیا میں مست رہے، تو اب اس قیامت کے دن، اس آخرت والی دنیا میں ہم تمہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو تیسری سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن پھر انہیں نظر انداز بھی کر دیا جائے گا، یعنی نہ صرف انہیں اندھا اٹھایا جائے گا، بلکہ اس عالم میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنے نگاہ قدرت، نگاہ کرم ان پہ سے ہٹا دے گا، انہیں نظر انداز کر دے گا۔ اچھا، اب یہ جو زندگی کی تنگی ہے، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس بات پر بڑے پھولتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیکھو اگر اللہ سبحانہ کہتے ہیں باقاعدہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جہاں دولت کی ریل پھیل ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے پھر یہ آیت نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کی سمجھ کی غلطی ہے، جو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو بنگلہ ہے، گاڑی ہے، عیش و عشرت ہے، ہم سب موج کر رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان یہ کہتا ہے، تو بھئی اگر اس کے مقابلے میں دیکھیں، چلو آپ تو پھر مسلمان ہیں، آپ تو پھر مسلمان ہیں، لیکن جن گاڑیوں میں اگر آپ دیکھیں، صحیح معنوں میں یقین کریں، جن گاڑیوں میں بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں یہ ہمارے وزراء اور امیر کبیر لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، یورپ کے عام آدمی کے کتے بھی اس گاڑی میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو کیا سمجھیں گے پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس لیے اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ دو مفہوم عرض کروں، قرآن مجید فرقان حمید کی
سورہ الانعام اس سورہ کا نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر 44 یعنی 44۔ اب اس بات کو ذرا آپ سمجھیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، لیکن کتنے لوگ ہیں نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ تلاوت کرتے ہیں، نہ وہ دین پر چلتے ہیں، اور نہ ہی وہ ذکر کرتے ہیں، کسی طور پر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے ٹوٹلی اور مکمل غافل ہیں، لیکن ان کی دنیاوی زندگی تو بڑی آرام دہ گزر رہی ہے۔ تو ان کے لیے یہ آیت بڑی توجہ طلب ہے۔ یہ جو آیت نمبر 44 ہے سورہ الانعام کی، جو کہ 7ویں سپارے میں ہے، اس سورہ کا نمبر 6 ہے، آیت نمبر پھر میں عرض کرتا ہوں 44۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جو ہماری نصیحتیں ان کی طرف آ گئیں، یعنی یہ جو قرآن آیا، ابھی میں عرض بھی کرتا ہوں کہ ذکر سے مراد اگر قرآن ہے تو پھر کیا معنی ہوگا، تو کہا کہ ان کی طرف جو ہماری نصیحتیں آئیں، تو ظاہر ہے مسلمانوں کی طرف جو نصیحتیں آئیں وہ بصورت آیات قرآنی آئیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارے پاس ان کی نصیحتیں آئیں تو انہوں نے ان نصیحتوں کو بلا دیا، فلما نسو، انہوں نے بلا دیا ما ذکروا بہ، جو ہم نے ان کی طرف نصیحتیں بھیجی، تو پھر فرمایا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ادھر انہوں نے ہماری نصیحتیں بھلائیں، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے ہیں، یعنی ہم نے ان پر عیش و عشرت، دولت، خوشحالی کی فراوانی دے دی، اب وہ اسی پر بھولتے رہے، حتی اذا فرحوا، وہ تو خوش ہو گئے، نصیحتیں بلا دی، ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، مال و دولت دے دیا، عیش و عشرت دے دی، خوشحالی دے دی، حتی اذا فرحوا، یہ سب چیزیں، یہ چمک دمک، دولت، مال، عیش عشرت، خوشحالی، آسانی، سہولتیں دیکھ کر یہ تو خوش ہو گئے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو ہم نے آسانیاں دی نا تو یہ خوش ہو گئے، جب یہ خوش ہو گئے اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہماری پکڑ آ گئی، ہماری گرفت آ گئی، اچانک بغتۃ، یعنی ہم نے ان کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا، انہیں یہ احساس بھی نہیں دیا۔ آخری حصہ آیت کا یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو اچانک پکڑ لیا نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی، ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ جو مال دولت، یہ دنیا ہے نا، اس نے انسان کو اس طرح گھیرے رکھا ہے، یہ جب اجل آ جائے گی نا اچانک، جب ملک الموت اپنا انگوٹھا انسان کے نرخرے پر رکھے گا، اور جب اس کے پاؤں کے انگوٹھے کی انگلی سے جب جان نکلنا شروع ہوگی تب اسے پتا چلے گا، ابھی تک تو وہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ظاہری دولت، مال، خوشحالی، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے جو منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، اسے مال و دولت دنیا نہیں ملے گی، نہیں، بلکہ ان کے زندگیوں میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ چھن جائے گا۔ یہ جو یقین کریں، یہ جو مال و دولت ہوتے ہیں نا، ہاں، ایک ایک چلو بھر گولیاں کھاتے ہیں، جب تک گولیاں نہ کھائیں نیند نہیں آتی جناب، بلڈ پریشر ان کا کبھی سیٹ نہیں رہتا، کولیسٹرول لیول ان کا بڑا ہوا ہوتا ہے، دنیا بھر کی بیماریاں انہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا بھی ہے، اور میں نے بھی یہاں عرض کیا تھا ایک مرتبہ، بلکہ ایک سے زائد مرتبہ عرض کیا تھا، کہ جو بریڈ فورڈ ہے، بریڈ فورڈ، یہ بہت بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جس کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ٹینکر چلتے ہیں بڑے بڑے، یہ بریڈ فورڈ کی گاڑیاں ہیں۔ اس کمپنی کا مالک جو تھا وہ اربوں پاؤنڈز کا مالک تھا، اربوں پاؤنڈز۔ ایک پاؤنڈ اس وقت پاکستانی تقریباً 378 روپیز، یعنی 378 روپے کا ایک پاؤنڈ ہے۔ اس کے پاس اربوں پاؤنڈ تھے اس زمانے میں، لیکن
اس کا حال کیا تھا، زندگی کیسے تنگ تھی، اس کو کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں کھا سکتا تھا وہ. یہ جو جب ہم آٹا چھانتے ہیں نا، اس کا جو بھوسا نکلتا ہے، جب آٹا کا جو چھننے کے بعد جو بھوسی نکلتی ہے، صرف وہ بھوسی پانی کے ساتھ اس کو ہضم ہوتا تھا، بس کوئی چیز اس کو ہضم نہیں ہوتی تھی. کیا زندگی ہے یہ؟ ہمارے حکمران ایسے جو یہ کاغذ ایک طریقے سے ہاتھ ایسے ہل رہے ہوتے ہیں، ایک کاغذ تک نہیں پکڑ سکتے، ایک کاغذ تک، اور بھنڈی کے علاوہ کوئی سبزی ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی. چاہے وہ اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جائیں تو طیارے کے ذریعے بھنڈی یہاں سے وہاں جاتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ کھایا نہیں جاتا. کیا زندگی ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا حکمرانی ہے؟ اس سے تو وہ غریب اچھا ہے جو جس کو جو دے دو وہ سب کھا جاتا ہے بیچارہ، اور سکون کی نیند اسے آ بھی جاتی ہے. تو ایک معنی معیشتاً دنکا کا یہ ہے کہ ظاہراً تو مال کی بڑی ریل پیل ہوگی، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، رات کو نیند بغیر گولی کھائے آئے گی نہیں. اور یہاں دیکھیں کتنے لوگ ہیں آرام سے نماز عشاء پڑھی، لوگ تو اس میں ہوتے ہیں کہ یار جلدی سے سو جاؤں، مجھے تہجد میں اٹھنا ہے. یہ بھی تو توفیق ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کو وہ لونڈی کا اس ملازمہ کا ذکر کیا نا، جو حضرت محمد حسین بغدادی جو ہے بازار سے ملازم کے طور پر خرید کر لائے، وہ کتنی سکون سے اس نے کہا میرے اور اللہ کی محبت کی تو بات ہی کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتا ہے نا تو انہیں اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے، ورنہ وہ اسی دنیا کے مال و دولت اس کی چمک میں اتنے گم رہتے ہیں، آنکھ جب کھلتی ہے جب قبر میں منکر نکیر سر پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی، میں عرض کروں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں، حدیث پاک میں دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک موت سے پناہ طلب کرتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے کہ انسان اگر جیسے بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر اسے پھر بھی تھوڑا موقع ملتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا بہت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اچانک اسے موت آ جائے تو اس لیے ہمیشہ موت کے لیے انسان کو تیاری رکھنی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے، کس وقت آ جائے. تو یہ ایک بریڈ فورڈ تھا. اور دوسری بات کہ اس سے مراد وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ زندگی تنگ کر دیتا ہوں، اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور ہم نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، خالی لا الہ الا اللہ، اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بلا شبہ بے شک خبردار دلوں کو اطمینان سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کا ذکر بالجار ہو یا ذکر بالسر، یعنی آہستہ ذکر کریں کلمہ طیبہ کا یا بلند آواز سے. اگر قادری ہو چشتی ہو تو بلند آواز سے، نقشبندی حضرات قلبی ذکر کرتے ہیں. تو اس کا مراد یہ ہے، اگر لا الہ الا اللہ مراد تب بھی یہ ذکر ہے. اسی طرح نماز کو بھی قرآن مجید نے ذکر کہا ہے، اسی طرح قرآن مجید کو بھی قرآن نے ذکر کہا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، تو دین کا علم کا ماخذ پہلا ماخذ قرآن ہے. یعنی کہا جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، تمہیں اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل علم اور اہل قرآن سے وہ مسئلہ معلوم کرو. تو یہاں دیکھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر سے مراد قرآن مجید. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں سپارے میں سورہ حجر میں فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، سورہ زخرف میں 25ویں سپارے میں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کا ذکر ہے، یعنی اس میں آپ کا ذکر موجود ہے، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کے قوم اور آپ کی امت کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں، یعنی جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تو وہ بھی ذکر سے غافل ہوا، کیونکہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ یعنی ہم غافل ہیں یا نہیں ہیں؟ نماز بھی ذکر ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے۔ یاد رکھ لیے دوستو، ایک اور بات بھی عرض کر دوں، یہ جو ذکر ہے نا، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو، یا پھر تلاوت قرآن، یہ وہ شیلٹر ہے، یہ وہ ذرا ہے، یا وہ ڈھال ہے جو شیطان کے حملوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ خواہ وہ نماز ہو، ظاہر ہے نماز کے لیے طہارت اور وضو ضروری ہوتا ہے۔ جب تک انسان طاہر ہوتا ہے، یعنی پاک ہوتا ہے، با وضو ہوتا ہے، تو شیطان اس پر آسانی سے حملہ نہیں کرتا۔ یاد رکھ لیجئے، اور میری یہ بات پلے باندھ لیں۔ آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں برے خیالات بہت آتے ہیں، وسوسے بہت آتے ہیں، تو آپ اپنی عادت بنا لیں، وضو ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ وضو۔ اگر وضو ناقص ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، فوراً دوبارہ وضو کر لیں۔ آپ کے وسوسوں میں آٹومیٹکلی کمی آ جائے گی، آٹومیٹکلی کمی۔ یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، یہ گارنٹی بات عرض کر رہا ہوں میں، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جب وضو ناقص ہو جائے، ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو کریں، شیطان کے حملوں سے آپ بچ جائیں گے، وسوسے آپ کو نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے جب آپ ذکر میں مشغول رہیں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، شیطان آپ پہ کیسے حملہ آور ہوگا؟ نماز میں آپ مشغول ہوں گے اللہ کی یاد میں، تو شیطان آپ کی طرف کیسے مشغول ہوگا، آپ کی طرف کیسے آئے گا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا ایک اسلحہ ہے، یعنی سیلف ڈیفنس، خود حفاظتی کا اسلحہ ہے۔ ذکر الہی، اللہ کا ذکر، نماز، ٹھیک ہے، تلاوت قرآن، تسبیحات، یہ وہ آپ کے حفاظتی بند ہیں جو شیطان کو آپ پر حملہ آور ہونے سے روکتے ہیں۔ اب کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جب اگر کسی کا اسلحہ اندر ہو یا وہ ایسے، اور وہاں سے جب دوسرے سپاہی آ جائیں، مخالف سپاہی، دشمن سپاہی آ جائیں، تو جیسے ہی وہ گھیر لیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں ہینڈز اپ، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب ظاہر ہے ان کا اسلحہ یہاں لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے نکالا نہیں تھا، ہاتھ میں نہیں تھا، مخالفین نے ان کو گھیرا اور کہا ہینڈز اپ۔ اب اس نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے، اسلحہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں کلمہ ہے، ذکر ہے، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، اسلحہ اس کے پاس ہے، دعا ایک اسلحہ ہے، وہ اس کے پاس ہے، لیکن مخالف نے آ کر کہا ہینڈز اپ، اب اس نے ہاتھ اوپر کر لیے، تو باقی اس کے سپاہی ایسے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس نے آ کر سب سے پہلے ان کا وہ اسلحہ نکال لیا۔ اب وہ نہتا ہو گیا نا، وہ نہتا ہو گیا، تو اب اس کو گرفت کرنا، اس کو پکڑنا، اب وہ جو چاہے، اس کی مہربانی، اگر گولی نہ مارے تو بچ گئے، لیکن اگر اس نے مار دیا تو گئے۔ اب آپ سمجھے؟ تو بالکل اسی طرح یہ جو ذکر الہی ہے، یہ تلاوت قرآن ہے، یہ وہ آپ کے حفاظت ہے۔ تو شیطان آپ کو جب اس سے غافل کر دیتا ہے، یعنی اس نے آپ کے ہینڈز اپ کروا دیے، اب اس نے آپ کے اس تمام اسلحہ کو، آپ کے حفاظتی بیلٹ کو اور شیلٹر کو اس نے توڑ دیا، اب اس کا آپ پر حملہ آور ہونا آسان ہو گیا۔ اسی لیے اپنے ہتھیار کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ہم تو تلاوت قرآن مجید کرتے نہیں۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے اچھے، دنیا بھر کی سیاست اور دنیا بھر کی معمولات کے باوجود نورانی میاں نے کبھی قرآن مجید سنانے میں غفلت نہیں برتی۔ ہر رمضان کچھ ہو جائے وہ ہمیشہ قرآن مجید سنایا کرتے تھے، نہ صرف تراویح میں جناح مسجد بنس روڈ پر، بلکہ کچی میمن مسجد صدر میں ابتدائی، ہمارا بہت بچپن کا زمانہ تھا، ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان سے تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے، تو وہ ہمیں وہاں تہجد کے لیے لے کے جاتے تھے۔
اس वक्त नूरानी मियाँ, ये मैं कोई 95 की बात ना 96 की बात बता रहा हूं, उस वक्त नूरानी मियाँ दो कुरान मजीद तहज्जुद में सुनाया करते थे। एक रकत में 3-3, 3.5 सिपारे पढ़ा करते थे। पूरे रमजान में कभी 2 और कभी 3 कुरान मजीद खत्म किया करते थे। और जब आपका दूसरा बाईपास हुआ, उस वक्त डॉक्टर्स ने आपको सख्ती से मना कर दिया कि अब आपने कुरान मजीद नहीं पढ़ना, ये आपकी जिंदगी को खतरा लाकर। लेकिन नूरानी मियाँ तरावी तो पढ़ाते ही पढ़ाते थे, उन्होंने तरावी से भी मना किया, लेकिन उन्होंने तहज्जुद भी नहीं छोड़ी। एक कुरान मजीद पढ़ते हुए जब डॉक्टर के पास दोबारा अपॉइंटमेंट पर गए तो कहा हजरत हमने मना किया ना, आप फिर तहज्जुद पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, आए हाय देखो कुरान से मोहब्बत देखो। आज जो यहां बैठकर नूरानी मियाँ का हम जिक्र करते हैं, ये भी कुरान की बरकत है। नूरानी मियाँ ने बड़ी जबरदस्त बात कही डॉक्टर को, कहा कि डॉक्टर साहब ठीक है आपने तो कहा, लेकिन मैं कुरान इसलिए पढ़ता हूं, आपने कहा है ना कि ज्यादा पढ़ने से मौत भी वाक़ई हो सकती है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि शाह अहमद नूरानी कुरान पढ़ता हुआ इस दुनिया से चला जाए। जी हाँ, कभी नहीं। और हमारे उस्ताद हैं कारी साहब बताते हैं कि आखिरी वो हिजबुल बहर के दुआए हिजबुल बहर के पक्के आमिल थे। ये बड़े बड़े लीडर ढकोसले, यहाँ चाइना ग्राउंड में स्ट्रेट फायरिंग हुई नूरानी मियाँ पर, एक यहाँ और एक गुलबहार 2 नंबर, स्ट्रेट फायरिंग बिल्कुल स्टेज पर। ये सारे लीडर चैंपियन ये सब स्टेज के नीचे घुस गए। नूरानी मियाँ ऊपर खड़े होकर, चाइना ग्राउंड में तो वो तकरीर कर रहे थे, तकरीर जारी रखती, यहाँ सलाम पढ़ रहे थे गुलबहार में। नूरानी मियाँ अपनी वो चादर लपेटे सलाम करते रहे, कौन भाग गई। स्टेज के लीडर सारे स्टेज के नीचे घुस गए। लेकिन देखो कुरान का पावर देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि शैतान पहले निहत्था करता है। नूरानी मियाँ उसी तरह सलातो सलाम स्टेज पर खड़े होकर पढ़ते रहे, यानी इतनी शजाअत। तो वो दुआए हिजबुल बहर ये बड़ी मजबूत दुआ होती है, ये जादू से टोने से मुखालिफिन के दांत खट्टे हो जाते हैं। जितना सख्त मुलाफ, जितना बड़ा आमिल आपके खिलाफ सार करे, अगर आप दुआए हिजबुल बहर के आमिल हैं तो कोई बड़े से बड़ा अमल आपके खिलाफ नहीं जा सकता। इतनी पक्की दुआ, ये दुआ हिजबुल बहर, वो पक्के आमिल थे। तो कारी साहब कहते हैं मैंने आखिरी जमाने में कहा हजरत आजकल आप वो दुआ हिजबुल बहर पढ़ते नहीं है, दीगर आपके मामूलात थे। उन्होंने कहा कि नहीं कारी साहब, अब मैंने ना कुरान पढ़ता हूं तो सारी दुआएं छोड़ दी, सिर्फ कुरान पढ़ता हूं, यही मेरी हिफाजत करेगा। समझे? तो हमें भी चाहिए कि कुरान ये अल्लाह का जिक्र है। हमें कुछ ना कुछ वक्त जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में, तिलावत कुरान में, जिक्र में, भाई कोई ना वक्त तो अल्लाह के जिक्र में। ये दुनिया तो खत्म हो जानी है मेरे भाइयों, ये तो अल्लाह ने इसीलिए खोल कर कहा वमन अरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, कि भाई मैं तुम्हारी जिंदगी तंग कर दूंगा। तो ये आसाइशें मत देखें आप, ये देखें कि इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि इंसान को वो जबान जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी, जबकि कुरान कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। कुरान कहता है मर्द तो वो हैं, यानी बंदगान खुदा तो वो हैं, दुनियावी कारोबार हो, तिजारत हो, ये कभी भी इन बंदों को, इन मर्दों को अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर ही नहीं सकती। तो हम अगर इस दुनिया में इतने फना हो जाएं, भाई ठीक है दुनिया भर दें, कहीं ऐसा ना हो जैसे कुरान ने कहा अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इस माल तलबी ने, ये अलहाकुमुत ये लहवन से है, इसका मतलब यह है कि दुनिया में माल और दौलत कमाने के चक्कर में तुम इतने लग गए, मतलब हर वक्त के भाई 2 के 4, 4 के 10 और जनाब 1000 के लाख, लाख के करोड़, करोड़ के अरब करने के चक्कर में लगे हुए हो। लेकिन तुम्हें यह पता नहीं है कि जनाब ये अगर अरबों भी हो गए लेकिन इस दुनिया से चले गए तो ये सारा मालो मता तुम्हारे वारिस, तुम्हारी औलादें जो तुम्हारे इस माल के वारिस हैं वो सर पुटप्पल करते रहेंगे, तुम्हारी अपनी कब्र के लिए मसले पैदा हो जाएंगे। इसलिए कहा था ने इस ज्यादा माल की कमाई के चक्कर ने तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह जा देखे। तो इतनी दुनिया में फरावानी, तो मईशतन धन का इसका मतलब यह नहीं है कि वो गरीब हो जाएगा, मुफलिस हो जाएगा, कंगला हो जाएगा, कल्लाश हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, माल और दौलत, यही माल और दौलत ही तो है। इसीलिए शबे बारात हमने अर्ज किया था ना
کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو مال دینا بھی اس کی محبت کا مظہر ہے، اس معنی میں کہ مال دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن زیادہ محبت اللہ کی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کسی کو مال نہیں دیتا۔ جب مال نہیں دیتا تو بزرگ فرماتے ہیں اس لیے کم مال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ قیامت کے دن جو مالدار ہوگا نا، پرہیزگار، نیکوکار، حاجی، تہجد گزار، شب زندہ دار، ذاکر، شاغل، یہ ایسا بندہ ہوگا ہو مالدار تو وہ بھی اس غریب متقی پرہیزگار سے 500 سال کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ چاہتا ہے میرا غریب بندہ ہے نا بس جلدی سے جنت میں چلا جائے۔ اب آپ سمجھے؟ تو اس لیے یہ مت سمجھیں کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ اللہ کا منظور نظر ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں آنے کے لیے کس کو فیسیلیٹیٹ کیا، کس کو سہولت دی، کون مسجد میں آیا؟ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح فجر میں اپنی نیند تج کر قربان کر کے پھر وہ مسجد میں آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، کتنے ہیں؟ تو وہ ہے خوش نصیب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر میں وہی بات ریپیٹڈلی عرض کرتا ہوں کہ جیسے اس لونڈی نے، اس ملازمہ نے محدث حسین بغدادی کو کہا کہ یہ اللہ کی مجھ سے محبت ہی تو ہے کہ تجھے سلا رکھا ہے اور مجھے جگا کر اپنے مصلی پر حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ قبر کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آخرت کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ایک بزرگ کو گزرے، ان کا نام تھا حضرت عمرو بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے نیک بندے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ذرا یہ قبر میں احوال کیا ہوتے ہیں، اب ذرا سوچیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اور ہم نے عرض کیا زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ تو اب آپ دیکھو قبر کتنی، یہاں تو بولتے ہیں نا جی میرے 1000 گز کا بنگلہ ہے، 2000 گز کا بنگلہ ہے، 4000 کا DHA میں ہے، فلاں پر ہے، فلاں پر ہے، جی اتنے کمرے ہیں، یہ کمرے سب ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے بنگلہ 5000 گز پہ بنا ہوا ہے جناب، اور شہزادہ طلال سعودی عرب کا بہت بڑا شہزادہ، اس نے ایک ایسا محل بنایا جس کے اندر 300 کمرے تھے، 300 کمرے تھے سے مراد ہیں شہزادہ بن طلال نے 300 کمرے، اور ان 300 کمروں کے اندر 5 کچن صرف ایسے تھے جس میں صرف میٹھا بنتا تھا۔ اب بندہ تو وہ ایک ہے نا، لیکن جب یہ مرے گا تو کیا 300 کمروں میں اسے دفنایا جائے گا؟ وہی 6.5 فٹ کی جو قبر کھودی جائے گی بس اسی میں اٹھا کر اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو جناب اور پھر وہ جو اس وقت کھودی جائے گی کہ بھئی 2.5 فٹ چوڑی اور 6.5 فٹ لمبی، لیکن ذرا سوچو جب اس میں مردہ رکھا اور اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا۔ اور اس سے مراد اگر قبر کی زندگی ہے، وہ جو 6 فٹ ایسے لمبی تھی، محدثین نے لکھا ہے تنگی سے مراد اتنا ہو جائے گا، یہ جو 2 انگلیوں کے درمیان یہ قبر دبا کر اتنی ہو جائے گی، ایک ڈبیا کی مانی اس لیے کر دی جائے گی، ادھر سے بھی موڑ کے اور ادھر سے بھی تنگ کر کے۔ ذرا سوچو پھر اس انسان کا کیا حال ہوگا جو یوں لیٹا ہوا ہے، ایسے ہو جائے گا، اتنے حصے میں آ جائے گا۔ یہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا، قبر تنگ ہو جائے گی۔ اور یہ جو 2.5 فٹ چوڑی ہے یہ بھی اسی طرح اتنے پہ آ جائے گی۔ ذرا سوچیں تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو حضرت عمرو بن مسلم کہتے ہیں کہ میں بڑا سنتا تھا برزخ کے واقعات، پڑھتا تھا، سنتا تھا، تو میں نے میرے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا، گورکن، تو میں نے اس سے کہا کہ تم اتنے سالوں سے قبر کھود رہے ہو تو کبھی کوئی عجیب چیز تم نے قبرستان میں دیکھی؟ تو اس گورکن نے کہا کہ عمرو بن مسلم، ہاں ایک مطلب بڑا عجیب و غریب واقعہ میرے سامنے پیش آیا جس نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اور یہ جو گورکن حضرات ہوتے ہیں ان کے دل سخت اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، اور میں ان لوگوں پر بھی حیران ہوتا ہوں جو قبرستان میں مردہ دفنانے جاتے ہیں، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں، دنیاوی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ضرور قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو کہ یہ تمہیں اللہ اور آخرت کی یاد دلائیں گے۔ لیکن اب تو ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے میرے دوستو
کہ قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفنانے جاتے ہیں اور جناب کوئی اس سائڈ میں ایک ٹولی بنا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، تبصرے کر رہا ہوتا ہے، سگریٹوں کے کش لگ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی گفتگو، اتنے دل سخت ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ گورکن بھی صبح و شام دفنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ یہ ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا، عمرو بن مسلم، میری زندگی کی دھبی بدل گئی، میری زندگی کا زاویہ ہی بدل گیا، اور زندگی کو سمجھنے کا زاویہ نگاہ میں نے تبدیل کر دیا۔ وہ کیا کہا کہ ایک مرتبہ میں جو ہے میں پہلے قبر کھودتا تھا، بھی یہی ہے نا، تو کہا کہ میں 2-3 قبریں پہلے کھود کے تیار کر کے رکھتا تھا تاکہ کوئی بعد میں کوئی آئے گا تو میں وہ قبر اسے بیچ دوں گا، یہ میرا کام تھا۔ تو کہا کہ اسی معمول کے مطابق میں نے 3 قبریں کھودی، 2 قبریں تو میں کھود چکا، لیکن تیسری قبر میں نے جب کھودی تو اس میں سے عجیب سی تپش مجھے آنے لگی۔ گرمی کا موسم تو تھا ہی، لیکن معمول سے زیادہ گرمی مجھے، چونکہ جیسے کھڈا کھودتے ہیں تو اندر اترنا پڑتا ہے نا، گہرا گڈھا ہوتا ہے، تو کہا کہ مجھے بڑی تپش سے محسوس ہوئی، لیکن چونکہ میرا کام تھا میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن میں پورا جسم میرا پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اور مجھے تو قبر کھودنی تھی، سو میں نے کھود کے پوری کر کے، اور پھر میں سستانے کے لیے، پسینہ خشک کرنے کے لیے درخت کے سائے میں آ کر لیٹ گیا۔ درخت کے سائے میں آ کر لیٹا، سستا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ 2 اشخاص اوپر سے ایسے اتر رہے ہیں، اور ایسے اترے اور وہ وہاں پر جو پہلی قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہاں بھائی کیا کرنا ہے اب؟ تو کہا کہ دوسرے نے پہلے کو کہا، قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی کر دو، بس یہ کہا۔ تو پھر وہ اٹھ کر دوسری قبر کی طرف آ گئے، تو کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، تا حد نگاہ اس کو لمبائی میں بھی چوڑائی میں بھی کشادہ کر دو، وسیع کر دو۔ اور وہ جو تیسری قبر جو میں نے کھودی تھی جہاں سے مجھے گرمی اور تپش آ رہی تھی، تو کہا کہ جب اس کے پاس پہنچے تو پھر وہی جو میں نے آپ کو اشارہ کیا، جو محدثین لکھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بس اتنا لمبا اور اتنا چوڑا کر دو، یہ اشارہ کیا ایسے، یعنی اس ڈبیا کی مانند کر دو۔ تو کہا کہ بس، تو اب یہ ہوا، اور پھر جس طرح وہ اوپر سے جیسے آئے تھے دونوں اشخاص، وہ ایسے ہی اوپر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی ایک پارٹی آئی اور مجھ سے کہا کہ جناب یہ قبر، تو جو قیمت بنتی تھی وہ قیمت میں نے لینے سے پہلے ان سے پوچھا، کہا کہ بھئی یہ میت لائے ہو، یہ کون ہے؟ کہا کہ اس میت کے ساتھ کوئی 12-15 لوگ تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کس کی میت ہے؟ میں نے کہا کہ بھئی ہمارے محلے کا ویسے غریب شخص تھا، بڑی مشکل سے ہم نے پیسے ویسے اکٹھے کیے، تو کوئی زیادہ مالدار تھا نہیں، تو اس لیے مطلب ہم نے محلے والوں نے ملا کر، تو اسی لیے ہم یہ 12-15 لوگ ہی اس کو دفنانے کے لیے آئے۔ تو میں چونکہ سن چکا تھا کہ انہوں نے کہا تھا 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی کر دو، تو کہا کہ میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ویسے تو میں قبر بیچتا رہتا ہوں لیکن یہ ایسے ہی لے جاؤ، کیونکہ میں سن چکا تھا۔ تو کہا کہ تھوڑی دیر گزری، دوسری میت آ گئی اور اس کے ساتھ ٹوٹل گنے چنے 4 ہی افراد تھے، جو بس وہ 4 کونے جنازے کے پکڑ کر اس کو لے کر آئے تھے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا بھائی کتنے پیسے؟ میں نے کہا کہ کس کی میت ہے؟ کہا یار پتا تو ہے نہیں، لیکن یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ دوسری جگہ سے آیا تھا، کچھ عرصے سے یہاں رہ رہا تھا، لیکن کہا کیسا آدمی تھا؟ کہا کہ بڑا پرہیزگار، لوگ اس سے بہت خوش تھے، کرائے پہ رہتا تھا، لیکن چونکہ وہ محلے کا نہیں تھا، علاقے کا نہیں تھا، لیکن ہر وقت اس کا دل جو ہے نا مسجد میں اٹکا رہتا تھا، بس مسجد میں ہوتا تھا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، تلاوت قرآن میں پورا وقت اس کا ایسے گزر رہا تھا۔ رات اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا، صبح پتہ چلا تو ہم نے سوچا، تو اور تو کوئی تھا نہیں کیونکہ یہ مسافر تھا، یہاں کے کرائے پہ رہ رہا تھا، اکیلا تھا، تو لہٰذا اب آپ دیکھیں، تو یعنی یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ قبر کے فیصلے مال سے نہیں ہوتے، محبت مصطفیٰ اور محبت الہیہ سے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ تھوڑی دیر گزری، اس سے بھی میں نے پیسے نہیں لیے۔ اس کے بعد تو ایک اور میت آئی، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ علاقے کی ایک عورت ہے، رئیس زادی کی بیوی ہے یہ،
کہا کیسی تھی؟ کہا کہ بس مت پوچھو، ہر وقت یعنی نہ سر پہ دوپٹہ، نہ اس میں کوئی دین پر چلنا، ہر وقت جو ہے مطلب فحاشی اور یعنی، اور نہ کبھی نماز میں، نہ کبھی، سارا محلہ سب جانتا تھا، یعنی کردار کی یہ اچھی نہیں تھی۔ تو کہا کہ اب میں سمجھ گیا، حالانکہ اس کے ساتھ آنے والے لوگ بہت سارے تھے، چونکہ مالدار کی بیوی تھی، رئیسادی کی بیوی تھی، تو اس لیے اس کے ساتھ آنے والے بہت تھے، لیکن وہ گورکن کہتا ہے میں اسی لیے سمجھ گیا۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، قبروں کے حال اس طرح ہوتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو معیشت، زندگی کا تنگ ہونا، مال کی فراوانی یا مال کی کمی نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو وہ موج کر رہا ہے، نہیں، بس بات قبر کی زندگی کی ہو رہی ہے۔ اور اگر مال و دولت ہے لیکن دلی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، گولیاں کھا کر 4 8 اور 10 مٹھی بھر گولیاں، چلو بھر گولیاں کھا کر سو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد صبح جناب آنکھ کھول رہی ہے، ساری دنیا بھر کے بیماریاں اس کو لاحق ہیں، تو یہ کیا زندگی ہے؟ اور دوسری طرف دیکھو جو اللہ اور رسول کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو تلاوت قرآن کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات حامل القرآن قال اللہ لا تاکلی لحمہ، کہا کہ جب حامل قرآن کو تلاوت کرنے والا، تعلیمات قرآنی پر عمل کرنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا، قرآن کا علم حاصل کرنے والا جب انتقال کر جاتا ہے، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا تاکلی لحمہ، کہا خبردار اے قبر، اے مٹی، اس کے گوشت کو مت کھانا۔ تو قبر یہ نہیں کہتی کہ چلو نہیں کھاؤں گی، نہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ قبر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کیف آکل لحمہ، اے اللہ، یعنی قبر بھی جانتی ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں شاغل ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو تلاوت قرآن کرتا ہے، جو اللہ کے حکام پر چلتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو مسجد کو آباد کرتا ہے، تو کہا کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، میں اس کو کیسے اس کے جسم کو یا اس کے گوشت کو کھا سکتی ہوں حالانکہ اس کا قرآن ہر وقت اس کے سینے میں رہتا ہے۔ تیرے قرآن کو، تیرے کلام کو اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے، یعنی تعلیمات قرآن پر اگر وہ حافظ، وہ عالم جو باعمل نہ ہو تو پھر اس کے قرآن کے حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یا وہ اگر عالم قرآن تو ہے مگر عامل قرآن نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو اس لیے کہا اس کا معنی یہ ہے، حامل قرآن کا معنی یہ ہے کہ وہ صرف قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت ہی کرنے والا نہ ہو، حافظ یا عالم ہی نہ ہو، بلکہ باعمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم اور عمل دونوں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔